اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سیما بقیت اللہ ارواحنا له الفداء واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ وجل شأنہ فی کتابہ المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات گرامی، صفات اہل بیت کے موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو جاری ہے اور آج تیسری گفتگو ہے. ہم نے بیان کیا کہ اہل بیت کو پہچاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود اہل بیت اپنے آپ کو پہچانوا دیں. اگرچہ یہ بات طے ہے کہ حد امکان میں جتنی بھی فضیلتیں ممکن ہیں ہر فضیلت اہل بیت کے لیے ثابت ہے، لیکن کچھ طریقوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کچھ خاص صفات کے ذریعے سے پہچانوایا ہے. جس طرح سے یہ ایک کلامی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، اگرچہ ہر اچھی صفت اور صفت حسنہ خداوند عالم کے لیے ثابت ہے، ہر کمال خداوند عالم کے لیے ثابت ہے، لیکن اہل بیت کرام علیہم السلام نے ہمیں حکم دیا کہ جیسے ہم نے خدا کو پکارا ہے ایسے ہی پکارو. کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام نے اسے دعا تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پڑھنے والے نے پڑھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم
یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا۔ امام نے اسے فوراً وہیں پہ روک دیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ وہ پروردگار مقلب القلوب بھی ہے، مقلب الابصار بھی ہے، لیکن جیسے ہم نے پکارا ہے ایسے ہی پکارو۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگرچہ ہر اچھی صفت خداوند عالم کے لیے ثابت ہے، لیکن اہل بیت نے ہمیں حکم دیا کہ جیسے ہم نے خدا کو پکارا ایسے ہی خدا کو پکارا جائے۔ اسی طریقے سے ہر صفت جو حد امکان اور ممکن الوجود کے لیے ثابت ہے، ہر صفت اہل بیت کے لیے ثابت ہے، مگر انہوں نے بتایا کہ دیکھو جب ہمیں پہچانو تو ان صفات کے ذریعے سے پہچانو، اور خود ہمیں آواز دی لا تسمونا اربابا قولوا فی فضلنا ما شئتم، ہمیں خدا نہ کہو باقی جو چاہو کہہ لو۔ یعنی ہر صفت ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، بس ہم خدا نہیں ہیں۔ اور یہاں پر میں مکتب تشیع کا عقیدہ بھی بیان کر دوں، اس سے پہلے کہ بات کہیں اور جائے، ہماری ذمہ داری ہے مجھ جیسے طالب علموں کی، میں مکتب تشیع کا عقیدہ بیان کروں۔ مکتب تشیع کا مسلمہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر صفت اہل بیت کے لیے ثابت ہے، جو بھی فضیلت ہے وہ اہل بیت کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے انہوں نے اپنے آپ کو پہچانوایا ہو یا نہ پہچانوایا ہو، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی انہیں اللہ کہتا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، وہ نجس العین ہے، اس کو چھونے سے ہاتھ نجس ہو جائے گا، شادی ہو گئی ہے تو زوجہ الگ ہو جائے، یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ ہم انہیں اللہ کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، یہ ہم علناً اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور سب کو بتا رہے ہیں کہ کل اگر کوئی ایسا ہو تو ہم پر کوئی بہتان نہ لگائے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ ہم نے بیان کیا کہ ہم زیارت جامع کبیرہ کے جملوں پر بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت کرام علیہ السلام نے زیارت جامع کبیرہ کی ایک طولانی زیارت ہے، اس میں اپنے آپ کو پہچانوایا ہے۔ پہلے فراز پر ہم نے کل بات تمام کر دی تھی کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اب اگلے مرحلے پر بات کر رہا ہوں، تیسرا فراز و مختلف الملائکہ، اے وہ کہ جن پر ملائکہ آتے جاتے ہیں، جو فرمائیں اے وہ کہ جن پر ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ اب تھوڑا سا یہاں رک جائیے، مختلف کا جو لفظ ہے اس کو تھوڑا سمجھاؤں تاکہ بات واضح ہو کہ ملائکہ آتے جاتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ 6 جہات ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، عربی میں بھی 6 جہات پائی جاتی ہیں، 4 اور اوپر نیچے۔ سامنے کے لیے کہا جاتا ہے امام، پیچھے کے لیے کہا جاتا ہے خلف، داہنے یمین، بائیں یسار، اوپر فوق، نیچے تحت۔ امام، خلف، یمین، یسار، فوق، تحت۔ آگے والی جہت کو، جو سامنے والی جہت ہے، اسے کہا جاتا ہے امام۔ بس 2 جہتوں پر بات کروں گا، اور ایک بات کہوں گا آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، مزید وضاحت نہیں کروں گا۔ سامنے والی جہت کو کہا جاتا ہے امام، پیچھے والی جہت کو کہا جاتا ہے خلف۔ امام سے بنا ہے امام، اور خلف سے بنا ہے خلیفہ۔ اب اس سے آپ خود ہی سمجھ جائیے، جو آگے رہے اسے امام کہتے ہیں، جو پیچھے آئے اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ امام اور خلف، میں امام تو آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا، اب لفظ خلف پر بات کروں۔ خلف، خلف سے بنا خلف اور خلیفہ۔
خلف یعنی جانشین اور خلیفہ یعنی جانشین، اسی خلف سے بنا ہے اختلاف، توجہ فرمائیں۔ اور اختلاف ہمارا اردو والا اختلاف نہیں بلکہ عربی والا اختلاف۔ اختلاف اس جگہ کو نہیں کہتے، اب اس کو تھوڑا اور آگے بڑھا دوں، اختلاف سے بنا ہے مختلف، کہ جو زیارت میں استعمال ہوا مختلف۔ مختلف اس میں مکان ہے، یعنی مکان کا نام ہے وہ جگہ کہ جہاں پر اختلاف ہو۔ اب مختلف کسے کہتے ہیں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ مختلف اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں پر کوئی ایک مرتبہ آ کر چلا جائے۔ مختلف اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں پر کوئی ایک مرتبہ آ کر چلا جائے۔ مختلف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بالادامہ کسی کا آنا جانا ہو، یعنی تسلسل کے ساتھ آنا جانا ہو، ایک آئے پھر دوسرا اس کا جانشین بن جائے، پھر تیسرا اس کا جانشین بن جائے، پھر چوتھا اس کا جانشین بن جائے۔ آپ مختلف الملائکہ ہیں، ایک مرتبہ آپ پر ملائکہ نے آنا جانا نہیں کیا بلکہ مسلسل ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ ایک سلامات پر محمد و آل محمد۔ اور اس پر تفصیلاً مزید بات ہوگی۔ مختلف الملائکہ، اے وہ کہ جن کے یہاں ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ ملائکہ آپ کے یہاں آتے جاتے ہیں اور انسان وہاں پر آتا جاتا ہے، کوئی شے وہاں پر آتی جاتی ہے جہاں سے مانوس ہوتی ہے۔ آپ جہاں سے مانوس نہیں ہیں وہاں پر آنا جانا نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ جائیں گے، اپنا کام کر کے واپس آ جائیں گے، دوبارہ بلائے بھی تو نہیں جائیں گے۔ لیکن جہاں سے آپ کو انسیت ہو، جہاں سے آپ مانوس ہو، بہانے سے وہاں آنا جانا کریں گے۔ یہی کچھ وہاں بھی تھا، ملائکہ یہاں سے نہیں تو کہاں سے مانوس ہوں گے؟ اسی لیے ملائکہ مسلسل ان کے یہاں آنا جانا کرتے تھے، مختلف بہانوں سے آتے جاتے تھے، کبھی جھولا جھلانے آتے تھے، کبھی چکی پیسنے آتے تھے۔ ملائکہ کا ان کے یہاں مسلسل آنا جانا تھا، مسلسل ملائکہ ان کے یہاں آتے جاتے تھے، مختلف بہانوں سے آتے جاتے تھے، کبھی چکی پیسنے آ جاتے تھے، کبھی جھولا جھلانے آ جاتے تھے، کبھی درزی بن کر آ جاتے تھے، کبھی کوئی پیغام لے کر آ جاتے تھے، کبھی کسی کا رشتہ لے کر آ جاتے تھے، کبھی کوئی خوشخبری دینے آ جاتے تھے، کبھی کوئی بشارت دینے آتے تھے، کبھی کوئی ہدیہ لے آتے تھے، کبھی کوئی شعر ان کی شان میں کہنے آتے تھے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، اے وہ کہ جہاں پر ملائکہ آتے جاتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے آپ کو پہچنوایا تو اس صفت کے ذریعے سے پہچنوایا۔ توجہ فرمائیں کہ جب ولید ملعون نے بلایا اور اس کو پیغام دیا کہ حاکم شام معاویہ اس دنیا سے جا چکا ہے اور اب آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے، اس موقع پر امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو جب پہچنوایا ہے انہی صفات کے ذریعے سے پہچنوایا ہے۔ اور اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی پہچنوایا اور یزید کو بھی پہچنوایا۔ توجہ فرمائیے گا، اپنے آپ کو بھی پہچنوایا، یزید کو بھی پہچنوایا کہ دیکھو میں کون ہوں
اور جو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے اس کی اوقات کیا ہے؟ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ جب ولید نے بیعت مانگی کہ بیعت لے لو حسین سے، تو امام نے آواز دی تو مجھ سے بیعت کرے گا؟ تو مجھ سے بیعت مانگے گا؟ انا اہل بیت النبوہ، سنو ہم اہل بیت نبوت ہیں، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، ہم رسالت کی کان ہیں، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِکَہ، ملائکہ ہمارے یہاں آنا جانا کرتے ہیں، پہچانوا رہے ہیں، نبوتیں بھی ہمارے یہاں سے نکلی ہیں، رسالتیں بھی ہمارے یہاں سے نکلی ہیں، فرشتے بھی ہمارے یہاں آتے جاتے ہیں، خدا کے سارے عہدے ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ نہ نبی کو لوگوں نے بنایا، نہ رسول کو لوگوں نے بنایا، نبی بھی خدا کی طرف سے بن کے آیا، رسول بھی خدا کی طرف سے بن کر آیا، اور یہ نبوت بھی ہمارے یہاں سے نکلی، رسالت بھی ہمارے گھر سے نکلی، اور سنو فرشتے بھی ہمارے یہاں سے مانوس ہیں، فرشتے ہمارے یہاں آنا جانا کرتے ہیں، فرشتے ہم سے مانوس ہیں، ہمارے یہاں آنا جانا کرتے ہیں، اور جب اپنے آپ کو پہچانوا لیا اور اپنی معرفت کرا دی تو سنو اب مجھے تو پہچان لیا، اپنے امیر کو بھی پہچان لے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو نے مجھے پہچان لیا، میرے گھرانے کو پہچان لیا، اب ذرا یزید کو بھی پہچان۔ یزید رجل فاسق، یہ امام نے پہچانوایا ہے، یزید رجل فاسق، وہ فاسق ہے، اور علناً کہا یزید فاسق ہے، اور ایسا ذلیل کر دیا یزید کو۔ توجہ فرمائیں، یزید رجل فاسق، یزید مرد فاسق ہے، شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، قاتل النفس المحرمہ، نفس محترمہ کا قاتل ہے، اور معلن بالفسق، علی الاعلان فسق و فجور کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو بھی پہچانوایا، یزید کو بھی پہچانوایا، اور آواز دی مجھے بھی پہچانو، یزید کو بھی پہچانو۔ جب اپنے آپ کو بھی پہچانوا لیا، یزید کو بھی پہچانوا دیا، تو فوراً کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، پہچانوا دیا۔ پہلے اپنے آپ کو پہچانوایا، پھر آواز دی، یہ نہیں کہا، یہ اس کو میں وضاحت سے بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بھی پہچانو، یزید کو بھی پہچانو، میرے صفات بھی آگے بڑھیں گے، یہ یزیدی صفات بھی آگے بڑھیں گے۔ اگر ہر زمانے میں یزید ہوگا تو کسی حسین کا ہونا بھی لازمی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں یزید ہوگا تو ہر زمانے میں حسین ہوگا، میں حضرت بقیت اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یزید کے ہونے پر یقین ہے مگر حسین کے ہونے پہ یقین نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں واضح کر دوں، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔
میں یزید کی بات کر رہا ہوں، یزید کے پرپوتوں کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو آج کل آ رہے ہیں یزید کے پرپوتے، مختلف مفتی یزید کے پرپوتے جو اپنے باپ دادا کا دفاع کر رہے ہیں، ہمارے وقت کا امام تمہارے مقابل پر نہیں ہے، تمہارے لیے تو ہم کافی ہیں۔ ایک سلام بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ تمہارے دادا کو ہمارے آقا نے دیکھا، تمہیں ہم دیکھ لیں گے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم حسین کے مقابل پر آؤ گے؟ حسین کے مقابل پر آنے کے لیے اوقات چاہیے۔ تم گندی نالی کے کیڑے کہ جنہیں چبا کر تھوک دیا تمہارے آقاؤں نے، یہی تو ہوا۔ اور کیا ہوا؟ چبا کے تھوک دیا، اور جب کسی نے نہیں دیکھا تو کچھ گندے جانوروں نے انہیں اٹھا کر چبانا شروع کر دیا۔ آج وہ آئیں گے اور اپنے آقاؤں کی بات کریں گے، نہیں تمہارے لیے ہم کافی ہیں، تمہارے دادا کو ہمارے آقا نے ذلیل کیا تھا، تمہیں ہم ذلیل کریں گے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تم تو امام ہمارے مولا کے دشمن بننے کے بھی قابل نہیں ہو، تمہاری تو اتنی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر ایک فضیلت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تم تو میرے مولا کے دشمن بننے کے بھی قابل نہیں ہو۔ آپ کو معلوم ہے امام حسین علیہ السلام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ امام حسین کو یزید نے قتل کیا ہے۔ توجہ فرمائیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین کی ایک فضیلت یہ ہے کہ امام حسین کو یزید نے قتل کیا ہے۔ امام حسین کے مقابل پر کوئی چھوٹا موٹا خبیث نہیں آ سکتا تھا۔ شریف ترین انسان کے مقابل پر خبیث نہیں، خبیث ترین چاہیے تھا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ آواز انا سنو ولید، مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو؟ انا اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، ومختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے یہاں آتا جاتا کرتے ہیں، آنا جانا کرتے ہیں۔ مجھے پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، پھر بیعت کی بات کرنا۔ مرحلہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ ومختلف الملائکہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ جملہ یاد بھی کرتے رہیے، ابتدائی جملے اسی بہانے یاد ہو جائیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ اب یہاں پر لفظ مختلف پر بات ہو گئی، اب لفظ ملائکہ پر بات ہو جائے۔ یہ ملائکہ کون ہے؟ ہمارے یہاں جو ملائکہ کا تصور ہے وہ تصور قرآن میں نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ مثلا ہم ملائکہ کے دو پر ہیں، دو پر سے مراد یہ تھوڑی ہے جیسے مثلا کبوتروں کے پر ہوتے ہیں، بلکہ نہیں، قدرت سے کنایا کیا گیا ہے کہ ان کے پاس کچھ خاص قدرت ہے۔ چونکہ جیسے پرندہ اپنے پر کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے، اس کے پاس ایک قدرت ہے اوپر پرواز کرنے کے لیے، ملائکہ بھی پرواز کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے مادی پر نہیں ہے، کچھ خاص قدرت ہے۔ یہ ملائکہ کس عالم کی مخلوق ہیں، اس کے لیے مجھے کچھ باتیں تکرار کرنی ہوں گی۔ جو لوگ پرانے ہیں ان کے لیے تکرار ہے، نئے آنے والوں کے لیے تکرار نہیں ہے۔ پوری بحث تکرار نہیں کروں گا، 3 سے 4 منٹ، جو تقریباً پون گھنٹہ ایک بحث سمجھائی تھی آج سے 3-4 سال پہلے، 3 سے 4 منٹ میں اسے تکرار کروں گا تاکہ بات اگلے مرحلے پر واضح ہو جائے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
تکرار ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، اس لیے ذرا غور سے سن، جب تکرار شروع ہوگی بتا دوں گا، جو پرانے ہوں وہ سو جائیں، کیونکہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ نے تکرار کر دیا۔ بہرحال جب ہم کہتے ہیں عالم، عالم، عالم سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اب رب کے معنی کیا ہیں یہ بات رہنے دیجئے، بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں۔ رب کے معنی مربی کے نہیں ہیں، یعنی پالنے والے کے نہیں ہیں، یہاں دقیق معنی ہے رب کا۔ ہمارے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد اس پروردگار کے لیے، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ نہیں، پالنے والا کا معنی نہیں ہے یہاں، رب کا معنی ہے مدبر، یعنی مینیجر۔ اس عالم کو جو مینیج کرتا ہے اسے کہتے ہیں اللہ۔ اس عالم کو مینیج کرنے والا اللہ ہے، اور کتنے اچھے طریقے سے مینیج کیا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلے گا، اپنے وقت پر غروب ہو جائے گا، چاند اپنے وقت پر نکلے گا، بارش اپنے وقت پر ہوگی، اور ہر چیز اپنے وقت پر ہوگی۔ اور یہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ خدا کے یہاں دیر ہے سویر نہیں ہے، یہ محاورہ غلط ہے۔ خدا کے یہاں کسی چیز میں دیر نہیں ہوتی، وہ ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، ہم جلدی چاہتے ہیں۔ ایک سلامات بر محمد و آل محمد۔ ہم جلدی چاہتے ہیں، خدا کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے، خدا کے یہاں دیر ہے سویر نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے یہ سب کچھ۔ سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، خدا کے یہاں کچھ بھی دیر نہیں ہوتی، خدا ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے، ہم عجلت پسند ہیں، ہم جلدی چاہتے ہیں۔ بہرحال اس بات کہیں اور چلی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالم کا مدبر نہیں ہے بلکہ عالمین کا مدبر ہے۔ پہلے عالم کی بات کر لیں گے۔ عالم کیا ہے؟ ایک مچھلی جو بالٹی میں تھی اس سے پوچھا عالم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو بالٹی میں دیکھ رہے ہو نا سب عالم ہے، سارا عالم یہی ہے۔ کنویں میں ایک مینڈک رہتا تھا، اس سے پوچھا عالم کیا ہے؟ اس نے کہا یہی کنواں سارا عالم ہے۔ ایک مچھلی دریا میں رہتی تھی، اس سے پوچھا عالم کیا ہے؟ اس نے کہا یہی دریا سارا عالم ہے۔ ایک مچھلی سمندر میں رہتی تھی، اس سے پوچھا عالم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سارا سمندر عالم ہے۔ یہی مسئلہ ہمارا ہے۔ ہم سے پوچھا عالم کیا ہے، میں کہوں گا یہ ملیڑ سارا عالم ہے۔ کسی کی ذہن میں ذرا وسعت ہوگی، وہ کہے کہ یہ پاکستان سارا عالم ہے۔ کوئی اس سے باہر نکلے گا کہے گا مثلا یورپ تک بات جا رہی ہے، لیکن کون بتائے گا عالم کیا ہے؟ توجہ فرمائیں، کون بتائے گا عالم کیا ہے؟ وہ کہ جس کے سامنے عالم بنا ہو۔ اور اگلا جملہ کہتا ہوں، یا وہ جس نے عالم کو بنایا ہو۔ ایک سلوات پر محمد و آل محمد۔ آواز دی امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، کہ اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، بس تیری اوقات اتنی ہی ہے، کھایا پیا سو گئے، بس یہی سب کچھ ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ بس چھوٹا سا جسم ہے۔ وفیک انطوی العالم الاکبر، اے انسان خدا نے تیرے اندر عالم اکبر کو سمیٹ دیا ہے۔ ابھی ہمیں عالم کی بات نہیں پتہ چلی، یہ عالم اکبر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ انہوں نے سب دیکھا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ آواز دی اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر، بس تمہاری زندگی یہی ہے؟ نہیں، خدا نے تمہارے اندر عالم اکبر کو سمیٹ دیا ہے۔ ابھی ہمیں عالم سمجھ میں نہیں آیا، یہ عالم اکبر کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ صرف دنیا کی بات کریں، آپ کو معلوم ہے دنیا عالم تھوڑی ہے، یہ نظام شمسی۔ نظام شمسی میں کتنے طیارے ہیں؟ 8 9 10، اب تو بڑھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے تحقیقات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہماری تحقیقات کی حدیں ہیں مگر عالم کی حدوں کا بھی پتہ نہیں چلا۔ میں مادی عالم کی بات کر رہا ہوں،
ہر کچھ دن کے بعد ایک نئی ریسرچ آ رہی ہے، نئی تحقیق آ رہی ہے. عالم کیا ہے پھر؟ یہ مادی، صرف مادی عالم کی بات کریں، دوسرے عوالم تو چھوڑ دیجئے. یہ کیا ہے؟ یہ عالم، یہ دنیا کیا ہے؟ عالم کیا ہے؟ کہتے عالم سے مراد ہم جو مادی عالم لیں گے وہ لیں گے نظام شمسی. نظام شمسی جیسا بھی ہے، جتنا بھی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. مجھے بتائیے، میں بس ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیں اس دنیا کی حیثیت عالم میں کتنی ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ عالم ہے، یہ جو میں سب دیکھ رہا ہوں دنیا، یا جو میں نے دنیا بنا لی، جو دیکھ لیا میں نے سارا نقشہ، یہ عالم ہے. اس سارے عالم کی حیثیت اس نظام شمسی میں کتنی ہے آپ کو معلوم ہے؟ جو محققین نے بتایا، ایک استاد نے نقل کیا محققین سے، جو محققین نے بتایا وہ یہ کہ آپ ایک بہت بڑا کتب خانہ فرض کیجئے کہ جس میں لاکھوں کتابیں ہوں، اور اس کے مقابل پر ایک نقطہ لگائیے. ایک بہت بڑا کتب خانہ کہ جس میں لاکھوں کتابیں ہوں اور اس کے مقابل پر ایک نقطہ. کہتے ہیں جو حیثیت اس نقطے کی کتب خانے کے مقابل پر ہے، وہی حیثیت اس دنیا کی عالم کے مقابل پر ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، سوچئے عالم کے نظام شمسی، عالم سے مراد صرف عالم مادہ لے رہا ہوں، سوچئے عالم مادہ میں دنیا کی حیثیت ایک نقطے کی جیسی ہے، سوچئے اس انسان کی حیثیت کیا ہوگی. اب اگر انسان کو کبھی تکبر احساس ہو تو سوچے میری حیثیت ہی کیا ہے. لیکن جب احساس کمتری کا شکار ہونے لگے تو فوراً یہ شعر پڑھے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر. اے انسان، نہ احساس کمتری کا شکار ہونا، نہ تکبر کرنا. اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر. اے انسان، تو یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹا سا جسم ہے، خدا نے تیرے اندر عالم اکبر کو سمیٹ دیا ہے. یہ عالم دنیا کی بات کر رہا ہوں. اب فرشتوں کا عالم سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہوں گا جو اب تکرار کر رہا ہوں 3 سے 4 منٹ میں، پھر ایک نتیجہ دوں گا جو اس سے پہلے بات نہیں کی. ہمارے یہاں کم سے کم 5 عوالم ہیں، 4 یا 5، کیونکہ 5واں بعض لوگوں نے ذکر کیا، میں 5 عوالم کی بات کر رہا ہوں. ایک ہے عالم ملک، ایک ہے عالم ملکوت، ایک ہے عالم جبروت، ایک ہے عالم لاہوت، اور ایک ہے عالم ہاہوت. 5 عوالم. یہ عالم ملک اس دنیا کو کہتے ہیں جہاں پر مادہ ہے، میٹر ہے، جہاں پر مادہ ہے، اس دنیا کو کہتے ہیں عالم ملک، کہ جہاں پر مادہ ہے اور مادے کے خصوصیات ہیں. مادے کے خصوصیات ہوتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں مادے کی طرف. مادہ جگہ لیتا ہے، مادہ زمان لیتا ہے، یہ سب مادے کی خصوصیات ہیں. عالم مادہ وہ ہے کہ جہاں پر مادہ بھی ہے اور مادے کے خصوصیات بھی ہیں. اس سے اوپر، نیچے نہیں، اس سے اوپر ایک اور عالم ہے. یہ عالم ملک ہے، عالم مادہ، اسے کہتے ہیں، اس سے اوپر والے عالم کو کہتے ہیں عالم ملکوت، کہ جہاں پر مادہ نہیں ہے مگر مادے کے خصوصیات ہیں. اب یہ بات آپ کیسے سمجھیں گے؟ ایک مثال دوں گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. عالم ملکوت کی ایک مثال برزخ ہے اور ایک مثال ہمارا خواب ہے. عالم ملکوت کی ایک مثال، اس لیے کہتے ہیں ہمارا خواب، برزخ متصل اور برزخ منفصل. یہ جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے صرف الفاظ دہرائے ہیں اور تفصیل بیان نہیں کروں گا کہ مثال متصل کیا ہے، ملکوت متصل کیا ہے، ملکوت منفصل کیا ہے. جا کر تحقیق کریں. اس کی ایک مثال، عالم ملکوت کی ایک مثال ہمارے خواب ہیں. میں نے خواب میں کسی کو دیکھا تو کیا، مثلا دوست کو دیکھا تو کیا دوست میرے خواب میں آ گیا؟ اس کا جسم آ گیا؟ جی نہیں، مگر اس کے جسم کی کچھ خصوصیات آ گئیں. ایک خاص رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اس کی خاص جسامت تھی، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا. یہ کیا ہوا؟ مادہ تو نہیں تھا، مادہ تو میرے ذہن میں آ نہیں سکتا، محال ہے، کیونکہ میں سو رہا ہوں اور میرے ذہن کے خلیے کم ہیں، چھوٹے ہیں. جسم بہت بڑا ہے، جسم نہیں آ سکتا، مگر جسم کے خصوصیات میرے ذہن میں آ گئے. یہ ہے عالم ملکوت. اس سے اوپر ایک اور عالم ہے، اسے کہتے ہیں عالم جبروت، کہ جہاں پر نہ مادہ ہے نہ مادے کے خصوصیات ہیں. یہ عالم جبروت فرشتوں کا عالم ہے. ملائکہ اس عالم سے تعلق رکھتے ہیں اور جبرائیل اس عالم پر رک گئے تھے. اگر کل کی بحث یاد ہو، جبرائیل اس عالم پر رک گئے تھے. اس سے اوپر ایک اور عالم ہے کہ جہاں پر ملائکہ کی بھی پہنچ نہیں ہے، لیکن وہاں تک کچھ اور لوگ ہیں
محمد و آل محمد. وہ عالم لاہوت ہے جو چوتھے مرحلے پر عالم ہے، سب سے اوپر سے نیچے وہ ہے عالم لاہوت، کہ جہاں پر فرشتے بھی نہیں جا سکتے، لیکن ہاں پروردگار عالم نے اس عالم میں اپنے محبوب کو بلا لیا، کچھ لوگوں کو جگہ دی پروردگار عالم نے. اور اس سے اوپر ایک اور عالم ہے، عالم ہاہوت، کہ جہاں پر ہو کا سناٹا ہے، اسی لیے بنا ہاہوت، ہو کا سناٹا، وہاں پر کسی کی پہنچ نہیں ہے، بس خدا کی ذات ہے. اسی لیے کہتے ہیں خدا کی ذات تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، صفات تک پہنچ ہے. بہرحال یہ الگ بحث جا رہی ہے. عالم ملک، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم ہاہوت کو چھوڑ دیجئے. ہر اوپر والا عالم نیچے والے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ بات یہاں کر رہا ہوں، یہ تکرار ختم ہو گئی، اب غور سے سنیے. ہر اوپر والا عالم نیچے والے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ سوال یہاں ایجاد کر دوں کہ کیوں فرشتے آنا جانا کرتے ہیں یہاں پر، کیا ضرورت ہے ان کے یہاں آنا جانا کرنے کی؟ اگر فرشتے نہیں آئے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اگر فرشتے نہیں آئے جائیں گے، آنا جانا ختم کر دیں گے تو قیامت آ جائے گی. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. ہر اوپر والا عالم نیچے والے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے. ایک مثال دوں، مثلا عالم ملکوت عالم ملک کو سنبھالے ہوئے ہے. کیسے؟ یہی محسوس مثال دوں. خواب دیکھ رہے تھے، یعنی دونوں کا خاص رابطہ ہے، اور سنبھالنے سے مراد ابھی سمجھاؤں گا آپ حضرات کو. ہر عالم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. عالم ملک ملکوت سے جڑا ہوا ہے، عالم ملکوت جبروت سے جڑا ہوا ہے، عالم جبروت لاہوت سے جڑا ہوا ہے، عالم لاہوت ہاہوت سے جڑا ہوا ہے. پہلے جڑنے کی مثال دوں، پھر سنبھالنے کی بات کروں گا. میں خواب دیکھ رہا تھا، عالم ملکوت میں پہنچ گیا، وہاں پر کوئی خوفناک چیز آئی اور میں دیکھ کر ڈر گیا. جیسے ہی بیدار ہوا ڈر کر تو دیکھا پسینہ آ رہا تھا. پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ ڈرے تو خواب میں تھے، پسینہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ دونوں عوالم کا رابطہ ہے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یہ تو ہے بات کہ ہر عالم ایک دوسرے عالم سے جڑا ہوا ہے. اب بات کیجیے سنبھالنے کی. ہر اوپر والا عالم نیچے والے عالم کو سنبھالے ہوئے ہے. عالم ملکوت عالم ملک کو سنبھالے ہوئے ہے. عالم جبروت عالم ملکوت کو سنبھالے ہوئے ہے. عالم لاہوت عالم جبروت کو سنبھالے ہوئے ہے. عالم ہاہوت عالم لاہوت کو سنبھالے ہوئے. اب سنبھالنے سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ میری روح میرے جسم کو سنبھالے ہوئے ہے. اب اس سے زیادہ کوئی اچھی مثال میرے پاس نہیں تھی ابھی. میری روح میرے جسم کو سنبھالے ہوئے ہے. اگر روح میرے جسم کو نہ سنبھالے اور میرے جسم کو چھوڑ کے چلا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ دفن کر دیں گے. اگر روح مجھ سے رابطہ چھوڑ دے اور میرے جسم کو سنبھالنا چھوڑ دے تو میں دفن کرنے کے قابل ہوں. میں بہت سارے جملوں کی وضاحت نہیں کر پاؤں گا. میں دفن کرنے کے قابل ہوں. میری روح میرے جسم کو سنبھالے گی جس طرح سے میری روح جسم کو سنبھالے گی، اور روح نے اگر نہیں سنبھالا تو دفن کرنے کے قابل ہوں. اسی طرح سے عالم ملکوت عالم ملک کو سنبھالے گا. اگر نہیں سنبھالا تو عالم ملک ختم ہو جائے گا. اور اگر عالم جبروت نے عالم ملکوت کو نہیں سنبھالا تو عالم ملکوت ختم ہو جائے گا. عالم لاہوت نے اگر عالم جبروت کو نہیں سنبھالا تو عالم جبروت ختم ہو جائے گا. عالم ہاہوت نے اگر عالم لاہوت کو نہیں سنبھالا تو عالم لاہوت ختم ہو جائے گا. توجہ فرمائیے، مگر عالم ہاہوت کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب میں اپنے الفاظ کو بدلوں بات سادہ کرنے کے لیے. عالم مادہ کی روح عالم ملکوت ہے، عالم ملکوت کی روح عالم جبروت ہے، عالم جبروت کی روح عالم لاہوت ہے، عالم لاہوت کی روح عالم ہاہوت ہے.
یعنی روح ملکوت نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے، روح جبروت نے ملکوت کو سنبھالا ہوا ہے، روح لاہوت نے جبروت کو سنبھالا ہوا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے جو روح الارواح ہے، جو روح الارواح ہے وہ کون ہے؟ جو سارے عوالم کی روح ہے وہ کون ہے؟ کہ جس نے عالم لاہوت کو سنبھالا ہوا ہے وہ کون ہے؟ جس نے عالم جبروت کو سنبھالا ہوا ہے وہ کون ہے؟ جس نے عالم ملکوت کو سنبھالا ہوا ہے وہ کون ہے؟ اور اس کی وجہ سے جب عالم ملک سنبھلا ہوا ہے وہ کون ہے؟ اگر کوئی نہ ملے تو بتائیے گا، میں بتاتا ہوں، اس روح کو کہتے ہیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ یعنی اگر یہ نہ ہو تو عالم جبروت بھی ختم ہو جائے گا، اگر یہ نہ سنبھالیں تو عالم ملکوت بھی ختم ہو جائے گا، اگر یہ نہ سنبھالیں تو عالم ملک بھی ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات کا جواب دے دوں، ہمارا ایک عقیدہ ہے، بات اب یہاں بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی۔ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ حضرت بقیت اللہ عجل اللہ فرجہ الشریف ابھی زندہ ہیں، اور ہمارے اہل سنت برادران کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی ابھی زندہ نہیں ہیں، ابھی متولد نہیں ہوئے، انشاءاللہ متولد ہوں گے۔ یہ ہمارے یہاں اختلاف ہے۔ اب یہاں ایک سوال کروں آپ سے، مجھے بتائیے، اگر میں اس بات کا قائل ہو جاؤں کہ حضرت مہدی، امام مہدی علیہ السلام کا روز جمعہ ہے، امام کا تذکرہ ہونا چاہیے، اگر میں اس بات کا قائل ہو جاؤں کہ امام مہدی ابھی متولد نہیں ہوئے تو کیا حرج ہے؟ کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اگر امام مہدی علیہ السلام، میں اس بات کا عقیدہ رکھوں کہ ابھی امام پیدا نہیں ہوئے تو اس میں کیا مشکل پیش آ جائے گی؟ میں بھی وہی عقیدہ رکھ لیتا ہوں کہ امام پیدا ہو جائیں گے، لیکن نہیں، کیا میں عقیدہ رکھ سکتا ہوں؟ جی نہیں، میرا عقیدہ ہے کہ امام ہیں، پیدا ہو چکے ہیں 255 ہجری میں، اس کے بعد سے ہیں، اور اس کے بعد سے جوان ہیں۔ اس بات کی علت بیان کر چکا پہلے اشرے میں کہ جوان کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ امام زمان ہیں۔ انسان اپنے عمر کب بدلتا ہے؟ جب زمانہ اس پر عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مقولہ ہے عربی میں، اعملوا علی اللیل والنہار کما یعملان علیک، کہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اعملوا علی اللیل والنہار کما یعملان علیک، دن اور رات پر ایسے عمل کرو جیسے وہ تم پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے دن اور رات ہمیں بدل رہے ہیں، ہم بچے تھے، بڑے ہوئے، پھر نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، ادھیڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دن اور رات ہمیں بدل رہے ہیں، دن اور رات تمہیں بدل رہے ہیں، تم دن اور رات کو بدل دو، تم زمانے پر حاوی آ جاؤ۔ جوانوں میں اتنی قدرت ہے کہ وہ حاوی آ سکتی ہیں۔ انسان کی حالت کب بدلتی ہے؟ کہ جب زمانہ اس کے اوپر حاوی ہو، زمانہ اس کے اوپر محیط ہو، زمانہ اس کو بدلتا ہے۔ یعنی زمانے کی وجہ سے انسان جوانی سے بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی امام زمان ہو، اگر کوئی امام زمان ہو، یعنی زمانہ ان پر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا، زمانہ انہیں نہیں چلاتا، وہ زمانے کو چلاتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ کیا مشکل پیش آ جائے گی اگر میں عدل و انصاف سے دنیا کو
تو اگر میں یہ عقیدہ رکھوں کہ امام علیہ السلام پیدا ہوں گے مثلاً، تو کیا حرج ہے اس میں؟ کیا نہیں رکھ سکتا؟ وجہ یہ ہے کہ امام روح کائنات ہیں۔ اہل سنت برادران امام مہدی کو صرف حاکم سمجھتے ہیں اور بس، کہتے ہیں آئیں گے حکومت کریں گے اور حکومت سے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں حاکم تو ہیں لیکن صرف حاکم تھوڑی ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ امام مہدی حاکم ہیں، حکومت کریں گے اور ایسی حکومت کریں گے جیسی کسی نے حکومت نہیں کی، اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، مگر صرف حاکم تھوڑی ہیں، وہ روح کائنات ہیں۔ اگر وہ نہ ہوئے تو نہ زمین رہ جائے گی، نہ آسمان رہ جائے گا، نہ ملک رہ جائے گا، نہ حجر رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور یہی تو چیز تھی جو خداوند عالم نے حدیث قدسی میں بیان کی، انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم۔ اے اہل بیت، زمین نہیں بچھائی، آسمان بلند نہیں کیا، سبزی میں سبزہ نہیں رکھا، پھلوں میں مٹھاس نہیں رکھی، پھولوں میں مہک نہیں رکھی، مگر آپ کے لیے۔ آپ ہی ہیں روح کائنات۔ اگر آپ نہ رہ جائیں تو سبزی میں سبزہ رکھ کے کیا کروں گا؟ اگر آپ نہ رہ جائیں تو پھولوں میں مہک رکھ کے کیا کروں گا؟ اگر آپ نہ رہ جائیں تو پھلوں میں مٹھاس رکھ کے کیا کروں گا؟ آپ ہی تو ہیں کہ میں نے سب کو آپ کے لیے سجایا ہے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا لیکن بس اسی مرحلے پر روکوں گا، اور اسی مرحلے پر بات تھوڑی اور تفصیل سے بیان کر دوں، ورنہ یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اس کا معنی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ یہ جو حدیث قدسی کے الفاظ تکرار ہوئے، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال سے بات واضح کروں۔ ممبر سجایا گیا، فرش عزا بچھایا گیا، عزاداروں کو دعوت دی گئی، سامعین آئے، تبرک کا بندوبست ہوا، یہ سب چیزیں ہوئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ذاکرین آئیں، مرثیے کی صورت میں، سلام کی صورت میں، خطابت کی صورت میں، نوحہ خوانی کی صورت میں ذکر اہل بیت کریں۔ آپ بھی سنیں، فرشتے بھی سنیں، اہل بیت بھی سنیں، آپ بھی تبرک لے لیں، فرشتے بھی تبرک لے لیں۔ اب یہاں میں نے بات کی ہے تبرک کی، تو یہ بات کہہ دوں کہ تبرک، جب ہم کہتے ہیں تبرک، مجلس کا تبرک، تو ہمارے ذہنوں میں آتے فوراً کوئی مادی تبرک، مثلاً شربت، مثلاً کوئی اور چیز جو آپ ذہنوں میں سوچیے، جس کو جو تبرک پسند ہو، فوراً ہمارے ذہنوں میں آئے گا مادی تبرک۔ مگر تبرک صرف مادی تھوڑی ہوتا ہے۔ اگر کبھی مادی تبرک نہ ملے تو پریشان نہ ہوئیے گا، ایک ایسا تبرک لے کر جاتے ہیں جو کہیں نہیں ملتا، اور فرشتے بھی وہی تبرک لینے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور وہ ہے تبرک علم، تبرک حیات، تبرک معنویت۔ علم یہاں سے ملے گا، حیات یہاں سے ملے گی، معنویت اور روحانیت یہاں سے ملے گی، ورنہ فرشتے مادی تبرک لے کر کیا کریں گے؟ کبھی میں نے بیان کیا، فرشتوں کے یہاں نہ مادہ ہے نہ مادی خصوصیات ہیں، تو مادے سے کوئی ربط ہی نہیں ہے فرشتوں کا۔ فرشتے یہاں سے تبرک لے کر کیا کریں گے؟ نہیں، تبرک لے کر جائیں گے، مگر اپنے حساب سے۔ ہر شخص اپنے حساب سے تبرک لے کر جائے گا۔ جس کی حیثیت صرف مادی ہے وہ مادی تبرک پر اکتفا کر لے گا، لیکن جو اس سے آگے بڑھ جائے گا وہ علم کا بھی تبرک لے کر جائے گا، حیات کا بھی تبرک لے کر جائے گا، ایمان کا بھی تبرک لے کر جائے گا، اپنا اپنا صرف اپنی اپنی حیثیت۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ البتہ کوئی میرے باتوں سے یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ میں مادی تبرک کی نفی کر رہا ہوں۔ مادی تبرک حیات دیتا ہے۔ اگر انسان اس بات پر عقیدہ رکھے، مادی ہر وہ چیز جو حسین ابن علی سے مخصوص ہو جائے اس میں حیات ہے۔ اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں محسوس مثال دیتا ہوں، اس بات کی طرف میں بھی متوجہ نہیں تھا، میرے قم میں دوست نے جو خود عالم دین ہے، انہوں نے
مجھے یاد دلایا، احساس ہوا کہ بات بالکل صحیح کر رہے ہیں وہ۔ آپ بتائیں، آپ گھر میں بھی کھانا بناتے ہیں، شادی بیاہ میں بھی کھانا منگواتے ہیں، اور مجلس میں بھی آ کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن کبھی کھانے کا ذائقہ دیکھیے گا۔ جو شادی میں کھانا پینا کرتے ہیں اس کا ذائقہ وہی ہے جو مجلس میں ہے۔ وہاں کرسی پر بیٹھ کے کھاتے ہیں پھر بھی باتیں بناتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں پر فرش پر بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سیر ہو کر جاتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو پھر وہ اچھا، اگلی بات بھی میرے دوست نے کی، وہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ میرے گھر کے کھانوں میں بھی ذائقہ آ جائے۔ کیا کروں؟ کہتے ہیں جب بھی کھانا بنواتا ہوں کہتا ہوں اس کھانے کو امام حسین سے مخصوص کر دو، ذائقہ آ جائے گا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں نے زمین بچھائی، آسمان بلند کیا، یہ سب کچھ کیا ہے اہل بیت آپ کی محبت میں۔ یہ مثال دی میں نے، فرش ازا بچھایا گیا، ذاکرین کو بلایا گیا، مجمع بلایا گیا، تبرک کا انتظام کیا گیا۔ کیوں؟ کچھ ذاکرین آئیں، ذکر اہل بیت کریں۔ آپ تبرک کے مادی بھی لے کر چلے جائیں اور تبرک کے معنوی بھی لے کے چلے جائیں، لیکن اب مجھے بتائیں اگر ذاکرین نہ آئیں تو کیا فرش ازا بچھایا جائے گا؟ کیا اس کا امام بارگاہ کا دروازہ کھولا جائے گا؟ کیا تبرک کا بندوبست کیا جائے گا؟ کیا مجمع بلایا جائے گا؟ نہیں۔ یہ مائک لگایا جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذاکرین ہی نہیں آئے تو فرش ازا بچھا کے کیا کریں؟ تبرک کا بندوبست کر کے کیا کریں؟ مجمع بلا کے کیا کریں؟ مائک لگا کر کیا کریں؟ یہی چیز تو پروردگار حدیث قدسی میں بیان کر رہا ہے۔ زمین بچھائے گئی اہل بیت آپ کی خاطر، آسمان کو بلند کیا گیا آپ کی خاطر، سبزی میں سبزہ رکھا گیا آپ کی خاطر، پھلوں میں مٹھاس رکھی گئی آپ کی خاطر، پھولوں میں مہک رکھی گئی آپ کی خاطر۔ اگر آپ ہی نہ ہو تو سبزی میں سبزہ رکھ کے کیا کروں؟ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اب بس یہاں پر آج کی بات تمام کر رہا ہوں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، اے وہ کہ جن کے یہاں ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں۔ کل اس کو تفصیل سے بیان کروں گا، ملائکہ آج بھی آنا جانا کرتے ہیں اور تفصیل سے بیان کروں گا۔ ملائکہ کو جو ایک امر پروردگار عالم نے دیا ہے، کچھ امور پروردگار عالم نے دیے ہیں، کچھ ذمہ داریاں دی ہیں ملائکہ کو، اور کیوں دی ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جاؤ حرم حسینی میں جاؤ۔ کچھ ملائکہ وہاں پر محیط ہیں، یہ جو جب ہم کسی بھی حرم میں جاتے ہیں، خصوصاً حرم حسینی میں جو اس نے ورود پڑھا جاتا ہے، جو میں نے پڑھا تھا پہلے اشرے میں، اس کا ایک فقرہ پڑھ دوں، وہاں اشارہ نہیں کیا تھا، یہاں کر دوں۔ جب ہم اجازت لیتے ہیں حرم میں داخل ہونے کے لیے، ادخلوا یا رسول اللہ، اے پیغمبر اکرم میں آ جاؤں، ادخلوا یا ملائک یا حجت اللہ، اے مولا حسین میں آ جاؤں۔ اس کے بعد پھر ملائکہ سے بھی اجازت لیتے ہیں، السلام ادخلوا یا ملائکۃ اللہ المقیمین فی ھذا المشہد، وہ ملائکہ جو اس مشہد اور اس حرم میں ہیں، کیا وہ بھی مجھے اجازت دیں گے میں آ جاؤں؟ ملائکہ ہیں، آج بھی ہیں۔ ایک ذمہ داری ملائکہ کی یہ ہے کہ جاؤ حرم حسینی میں جاؤ، اور یہ جو لوگ کہیں پہنچ چکے ہیں وہ ملائکہ کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ توجہ فرمائیں، وہ تو ہمارے ایک کانوں پر حجاب ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات اس سے پہلے کی ہے یا نہیں، بس اشارہ کروں ایک منٹ کے اندر۔ ایک استاد اخلاق ہیں ایران میں، آیت اللہ تحریری، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پھپھا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے حرم گئے، وہاں جا کر جب گئے تو انہیں ملائکہ کے رونے کی آواز آئی، کیونکہ ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ حرم حسینی میں جا کر گریہ کرو۔ کہنے لگے میں گیا، اور پھر جب باہر آیا، پھر دوبارہ کسی کام سے گیا تو پھر مجھے رونے کی آواز نہیں آئی، ملائکہ کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ پھر جب غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ ایک غلطی ہو گئی تھی، پروردگار عالم نے اس غلطی کی وجہ سے وہ طاقت مجھ سے لے لی۔ آپ نے دیکھا آج بھی ملائکہ ہیں، ملائکہ کی ذمہ داری ہے کہ جاؤ حرم حسینی میں جاؤ، اور یہ ذمہ داری شب جمعہ مزید بڑھ جاتی ہے۔
شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین ہے۔ امام نے جب کسی سے پوچھا کہ تم نے آج شب جمعہ ہے، تم نے زیارت کی امام حسین کی؟ کہنے لگا مولا کربلا بہت دور ہے، کیسے جاؤں؟ آواز کی ضرورت تھوڑی ہے کہ کربلا جاؤ، یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں، جاؤ ایک بلندی پر جاؤ، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، اور کربلا کا رخ کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو گئی زیارت۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ دائیں بائیں دیکھنے کا فلسفہ کیا ہے، لیکن شاید امام چاہتے ہیں کہ ہم بھی سنت حسینی پر عمل کر لیں۔ وہ سنت حسینی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب خیمے سے نکلے تو کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا۔ پھر کہنے لگے یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے جاں بازو، عباس کہاں ہو؟ علی اکبر کہاں ہو؟ اونو محمد کہاں ہو؟ مسلم ابن عقیل کہاں ہو؟ میں بلا رہا ہوں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ شب جمعہ ہے، چلیے حسین کو حسین کے اصحاب کا بھی پرسہ دے دیں اور حسین کی اولاد کا بھی پرسہ دے دیں۔ ایک شخص ہے، تاریخ نے اس کا نام جان لکھا ہے، جان، سیاہ فام غلام ہے حضرت ابوذر غفاری کا۔ جب حضرت ابوذر غفاری اس دنیا سے چلے گئے تو یہ جان غلامی میں آئے امیر المومنین کی۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن کی غلامی میں آئے اور امام حسن کے بعد امام حسین کی غلامی میں گئے۔ سیاہ فام غلام ہیں، اور جان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اطفال حسینی جان سے بہت مانوس ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ گھر میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں، بچے بزرگوں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ۔ جان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اطفال، یہ جملہ یاد رکھے کہ استفادہ کروں گا، جان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اطفال حسینی امام کے گھر کے بچے جان سے بہت مانوس ہیں، یعنی بچوں کا دل لگتا ہے جان سے۔ آج مغربی ثقافت نے بتا دیا کتنا دم ہے ان کی ثقافت میں کہ گورے کالوں پر کیسے ظلم کرتے ہیں۔ دیکھ لی مغربی ثقافت، آؤ حسین کی ثقافت دیکھو کہ جس زانو پر اکبر کا سر تھا اسی زانو پر جان کا سر تھا۔ اکبر کا جہاں سر ہے وہاں جان کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ اطفال حسینی جان سے بہت مانوس ہیں، جان اسلحہ شناس ہیں، اسلحہ بناتے ہیں اور اسلحے کو پہچان بھی جاتے ہیں، تلوار نیزہ وغیرہ۔ شب عاشور جان نے اسلحے بنائے تھے اور بنا کر دیے تھے، یا عباس یہ آپ کا اسلحہ، علی اکبر یہ آپ کا اسلحہ، اور ایک ایک کر کے سب میں تقسیم کیا، ایک اپنے لیے بھی رکھا۔ صبح عاشور آئی، ایک ایک کر کے سب جانے لگے۔ ایک مرتبہ جان امام کے پاس آئے، کہنے لگے مولا میں بھی جاؤں؟ امام نے عجیب جملہ کہا، کہنے لگے جان جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہنے لگے جان ہم مشکلات میں ہیں، تم میرے غلام تھے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ مقتل کا فقرہ ہے، جان امام کے قدموں میں گر گئے اور مقتل نے لکھا امام کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا اور کہنے لگے مولا آسائشوں میں تو آپ کے ساتھ تھا، مشکلات میں چھوڑ کے چلا جاؤ۔ اور پھر مقتل ہی نے لکھا جان رونے لگے، ایسے روئے کہ امام بھی رونے لگے۔ پھر امام نے کہا نہیں جان تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ جان نے عجیب جملہ کہا کہ اس کے بعد امام جان کو روک نہیں سکے، کہنے لگے مولا آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے نا، اس لیے کہ میرے اندر سے بدبو آتی ہے، میں کھپسی غلام ہوں، میرے پاس سے بدبو آتی ہے، میرا رنگ کالا ہے، اگر میرا کالا خون آپ کے لال خون میں ملے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ اتنا سننا تھا، فوراً آواز دی جان خدا حافظ، جان ایسے نہ کہنا خدا حافظ۔ جان جانے لگے، مقتل نے لکھا جان جانے لگے، خیمے میں آ کر کہنے لگے بچوں میں جا رہا ہوں خدا حافظ۔ بچے جان سے لپٹ گئے، اے چچا جان آپ بھی جا
جون میدان میں آئے، جنگ کی، جنگ کرتے کرتے زمین پہ گرے مگر مدد کو نہیں بلایا، اس لیے کہ میں تو غلام ہوں، آقا کو اذیت کیوں دوں؟ تھوڑی ہی دیر میں احساس ہوا آقا آ گئے، جون کا سر اٹھایا، اپنے زانو پہ رکھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم بید وجہا، مالک جون کالا ہے اس کو نورانی کر دے، وہ طیب ریحا، مالک اس کے پاس سے بدبو آتی ہے اس کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے۔ کہنا چاہ رہے جون تمہارا دل ٹوٹا تھا نا، جون اپنا دل نہ توڑو، اور مقتل نے لکھا وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا، وبکا بکان شدیدہ، اور شدید گریہ شروع کر دیا۔ آپ نے یہ سن لیا مقتل نے یہی فقرہ کہیں اور بھی لکھا ہے، جملہ سنیں کہ کہاں لکھا؟ یا جون کے لیے لکھا ہے کہ وضع خدہ علی خدہ، حسین نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک اور جگہ لکھا کہاں کہ جب جوان بیٹے نے آواز دی بابا میرا سلام، علی اکبر کے جنازے پر پہنچے، پھر یہی فقرہ لکھا وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، وبکا بکان شدیدہ، اور ایسا روئے کہ اس سے پہلے کبھی روتا نہ دیکھا تھا۔ لیکن عزیزو بہت فرق ہے دونوں جملوں میں، جون کے یہاں